حج یا عمرہ شریف کی ادائیگی اور زیارات مقدسہ کے دوران شارٹ ویڈیو کلپس، پکچرز وغیرہ لینا اور تواتر کے ساتھ سٹیٹس پہ لگانا کیسا ہے؟ وہاں لوگ جا کر ویڈیو کال پہ لائیو حاضری لگانے کا بھی آپشن دیتے ہیں۔ دور حاضر میں حرمین شریفین میں ان عبادات انٹرنیٹ کا بے دریغ استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس پہ دم واجب آئے گا؟ کوئی بھی دم واجب نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ شریعت نے اس عبادت میں تعلق مع اللہ کو جو کہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ حت الوسع اب بھی یہ تصویریں، ریکارڈنگز، فضول چیزیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ فضول باتیں، یہ تصاویر اور وہاں پہنچ کے تو بہت اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ بچنا چاہیے ان چیزوں کی تشہیر سے بھی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ حج اور عمرے سے جب واپس آئے تو بغیر کسی وجہ کے لوگوں میں ظاہر نہ کرے کہ میں حج اور عمرہ کر کے آیا۔ کہتے ہیں نہ کرے ایسے، کیا پتہ ریاکاری آ جائے اور اللہ کے ہاں سے پلٹا دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج کے بعد مدینہ منورہ مراجعت کی تھی، اور جب وہ پہنچیں تو بہت خاموشی سے گھر تشریف لے گئی۔ تو کسی نے کہا ام المومنین یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے آخری حج سے تو انس رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ آپ اپنا سر اتنا جھکا کے بیٹھے رہے کہ آپ کی ٹھوڑی اونٹ کے کوہان سے لگتی تھی، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ میرے حج کو ریاکاری سے پاک فرما۔ تو یہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹائے۔ یہ تمنا ہی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی مجھے سنے، میری ریکارڈنگ سنے، میرا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا بیان سنے۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترین بات دی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کے یہ کہے کہ مجھے بیعت کر لیں تو اس سے ایسے بھاگو جیسے زندہ انسان بھوکے شیر سے بھاگتا ہے۔ فرمایا دل میں یہ تمنا کا پیدا ہو جانا تو درکنار اگر یہ سمجھے کہ میں اس کا اہل ہوں کہ شیخ مجھے اجازت دیں، یہ سب سے بڑا نااہل ہے۔ مٹائے اپنے آپ کو، اپنے آثار کو، اپنی قبر کو، اپنی قطعاً نام ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں بھی یا نہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا فائدہ؟ موت فیصلہ کرتی ہے اصل۔ اگر موت ایمان پہ آ گئی، ساری دنیا قصیدے پڑھے اور اخبارات مضامین شائع کریں اور پروگرام، کیا پرواہ ہے؟ امتحان سے فارغ ہو گیا نا۔ اور موت اگر ایمان پہ نہ آئی تو ساری دنیا کا نفع اور اس انسان کی تعریف اللہ کے ہاں پرے کاہ کے برابر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم جہنم میں پھینکیں گے اور لوگوں کا نچڑا ہوا خون اور پیپ جہنمیوں کا نچڑے گا، اور جہاں وہ جمع ہوں گے ہم کہیں گے ذق، یہ اسے پی لے، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بہت عزت والا بنتا تھا، تو سمجھتا تھا کہ تو غالب، تو لوگوں پہ جبر کرنے والا، پی سے ذرا۔ دلی میں نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ وہ غالباً بھائی تھے یا رشتہ تھا ان کا حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ بڑے بادشاہ افسر آتے جاتے تھے، خدمت بھی ہوتی تھی، نذرانہ بھی ہوتا تھا، لنگر بھی مفت کا چل رہا تھا۔ جب بادشاہ بدلا تو جو شہزادہ آیا اس نے کہا جا کے دیکھو تو صحیح اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے، یہ سب چل کہاں رہا ہے؟ انہوں نے تحقیق کی، پکڑ لیا، گرفتار ہوئے تو انہوں نے خط لکھا پاک پتن کہ حضرت بہت مصیبت میں آ گیا ہوں، پکڑا گیا ہوں، دعا فرمائیں۔ کمال کا جواب حضرت نے لکھا۔ حضرت نے لکھا نجیب الدین، میں یہ تمہاری حرکتیں ایک عرصے سے سن رہا تھا۔ ہمارے پیران پاک کا طریقہ سلسلہ چشتیہ میں اپنے آپ کو مٹانا اور گمنام رکھنا تھا۔
یہ تم نے کس سے سیکھ لیا کہ پکی خانقاہ بنا کر بیٹھ گئے اور بادشاہوں کو بیعت کرنے لگے؟ تم نے بڑے حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں سنی تھی کہ حضرت فرماتے تھے وظیفہ اور پیسہ دینے کے لیے جس شخص کا نام بادشاہ اپنے رجسٹر میں درج کروا دے اس کا نام اللہ کے مقربین بارگاہ اور دوستوں کی فہرست سے خارج ہو جاتا۔ تو اس لیے کیا تک ہے یہ، اور ویسے بھی بچنا چاہیے تصویر کشی، اور یہ اگرچہ کسی مصلحت سے مفتی حضرات کہتے ہیں لیکن حد الوسع آدمی بچے۔ ایک سوال یہ تحریر